अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है, मज़े में। आपका भाई शाहिद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है जापान से। तो जैसे को आपको पता है कि काफ़ी दिनों से मैं वीडियो ज़रा कम बना रहा हूँ, इस वजह से कि टाइम कम मिल रहा है। तो फिर भी जैसे भी हो रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए टाइम निकालूँ और कोई अच्छी और इन्फॉर्मेटिव जो इन्फॉर्मेशन हो वो आप तक पहुँचाऊँ। तो आज की हमारी जो वीडियो है उसका ये टॉपिक होगा कि अगर आप किसी भी मुल्क में जब जाना चाहते हैं बाहर ओवरसीज़ में काम करने के लिए या रहने के लिए, मुस्तकिल बुनियादों पे भी रहने के लिए, तो आपको क्या क्या करना चाहिए अपने मतलब और उस मुल्क के मतलब आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है इकट्ठी करनी चाहिए। तो चलें, लेट्स स्टार्ट टुडे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें अपने मतलब क्या क्या करना है किसी भी मुल्क जाने से पहले। अगर आप पाकिस्तान में हैं, रहते हैं और आप कहीं भी जाना चाहते हैं, इवन अगर आप दुबई में जाना चाहते हैं या सऊदीया में या कि कह लें कि साउथ कोरिया में, जापान में, यूरोप में या अमेरिका, कहीं पे भी एनीवेयर, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, आपने सबसे पहले करवाना है अपना मेडिकल। ठीक है, 3 या 4 चीज़ें जो बेसिक होती हैं, जो हर मुल्क को आपने अगर जब जाना है ना वहाँ पे, तो आपसे वो पूछी जाएंगी। मतलब ये है कि आपका वो नेगेटिव होना लाजमी है। उनमें सबसे पहले आ जाता है HIV एड्स, अपना वो टेस्ट करवाएं। और हेपाटाइटिस का होता है, वो टेस्ट करवाएं। और TB का। ये 3 मेन टेस्ट हैं, आप अपने करवा के रख लें। अगर आप ज़िंदगी में कभी भी बाहर किसी भी अच्छे मुल्क में जाना चाहते हैं काम करने के लिए, तो आपके ये तीनों टेस्ट जो हैं मेडिकली क्लियर होने चाहिए। क्योंकि हम बात शुरू करते हैं बुनियाद से, क्योंकि पहले ही हम अगर कुछ और करने लग जाएं, कोर्सेज़ करें, ये वो बातें बाद में आएंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, क्योंकि हमारे सामने मेरे साथ एक लड़का था, उसके साथ ऐसे हुआ था। वो बेचारा, उसने कोरियन लैंग्वेज का टेस्ट था, पास कर लिया, सब कुछ कर लिया। जब मेडिकल टेस्ट दिया तो उसका जो हेपाटाइटिस था वो पॉजिटिव आ गया। C होता है ना हेपाटाइटिस। तो वो बेचारा, उसका मेडिकल ही नहीं क्लियर हो सका और वो अप्लाई ही नहीं कर सका। इवन टेस्ट पास कर लिया था उसने। तो आपने सबसे पहले अपने मेडिकल चेकअप्स करवाने हैं और अपने पास रख लेने हैं। ठीक है। अब अगर जिन लोगों का मेडिकल जो है नेगेटिव आ गया है, ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं इनमें, ठीक है, अभी वो आगे हैं नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए। और क्या करना है? दूसरे नंबर पे आपने जाना है, जिस मुल्क में आप जाना चाहते हैं उस मुल्क की एम्बेसी के पेज को खोलना है जाके, जिस मुल्क में आप रहते हैं वहाँ से। मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, अगर आप पाकिस्तान में या इंडिया में रहते हैं, तो अगर आप कोरिया जाना चाहते हैं, साउथ कोरिया, तो आपने क्या करना है, कोरिया एम्बेसी ऑफ इंडिया। इंडिया में रहते हैं अगर, कोरिया एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान, तो कोरियन एम्बेसी ऑफ कोरिया इन पाकिस्तान, ठीक है ना। ऐसे ही एम्बेसी ऑफ कोरिया इन इंडिया आपने ओपन करना है और उसमें देखना है कि वर्क वीज़ा रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन पेज पे जाके, तो आपको वहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा कि आपने क्या करना है, कैसे आपने टेस्ट पास करना है या क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप एज इंजीनियर जाना चाह रहे हैं कोरिया में या जापान में, एज IT स्पेशलिस्ट जाना चाह रहे हैं कोरिया में या जापान में, तो आपको वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ये तो होगा नंबर 2 पे, अगर आप वर्क के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर अब हम जाते हैं कि जैसे कि कनाडा में या USA में, यूरोप में, हम परमानेंट सुकूनत के लिए, ये कह लें कि रेजिडेंसी के लिए भी जब अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जॉब के लिए नहीं, बिज़नेस के लिए जाना चाह रहे हैं, जाके वहाँ पर रहना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, बिज़नेसमैन हैं, उनके पास अच्छे फंड्स हैं, मतलब पैसा है, तो वो भी सेम इसी तरह जाएंगे, उस पेज पे जाके चेक कर लेंगे उनकी क्या वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट उनकी रिक्वायरमेंट है, कितने लाख डॉलर वो कहते हैं कि आप अपने अकाउंट में शो करवाएं या इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में लेके आएँ, तो आपको हम वीज़ा देंगे और उसके बाद आप यहाँ आके काम भी कर सकते हैं। तो ये वाला काम कर लें। आपको किसी एजेंट्स क्या करते हैं, सेम यही काम करते हैं, वो भी उनके पेज पे जाके इन्फॉर्मेशन जो होती है सारी उन्होंने ली हुई होती है, वो आपसे पैसे लेते हैं, काम वही होता है, सिंपल प्रिंटेड पेपर वो निकालते हैं, वो करके आपको दे देते हैं और कहते हैं जी इतने पैसे लग गए। तो ये सिंपल से काम है, आप खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई हैं क्लियर। अभी हम चलते हैं तीसरे नंबर पे,
جو لیبر والے ہوتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی بہت دفعہ بتایا ہے کہ ورک ویزا حاصل کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ پھر کیا کریں؟ جب وہ اس پیج پہ آپ جاتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، جیسا کہ ساؤتھ کوریا کا یا جاپان کے لیے جب اپلائی کرتے ہیں، ملائیشیا کے لیے بھی اپلائی کرتے ہیں، دبئی، یو اے، وہ سارے آپ کو پاکستان امبیسی کا جو پیج، اوورسیز کا پیج ہے، اس پہ نظر آتے ہیں۔ وہاں سے آپ جا کے انفارمیشن لے لیں، اور وہ آپ کو بتائیں گے، وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ایڈز کہاں دیں گے۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اوورسیز پاکستان کا جو ہے اس کے پیج کو جا کے سرچ کرنی ہے۔ وہاں پہ اس کا جو ہے سارا ڈیٹیل دوسری بھی آ جائے گی کہ آپ نے جناب کب اس میں اپلائی کرنا ہے، کب اس کی قرآن دازی کھلے گی، کیا کیا پروسیجر ہوگا، وہ آپ کو وہاں پہ مل جائے گا۔ تو اسی طرح ہی نیوز پیپر پہ بھی آئے گا، ان کی نیوز میں بھی آئے گا یہ، ٹھیک ہے، جو ان کے پیج پہ بھی وہ نیوز دیں گے، اور نیوز پیپر پہ بھی آئے گا، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی وہ آ جائے گا۔ جب بھی وہ قرآن دازی آئے گی کوریا کی یا جاپان کے، جب بھی وہ ٹیسٹ کھلیں گے تو یہ ہوگا۔ اب چلتے ہیں ہم اسٹوڈنٹس کے لیے۔ بہت سارے دوست وہ بھی پوچھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ ویزا کیسے حاصل کیا جائے۔ تو اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے بھی سیم یہی ہے، آپ اس ملک، جس ملک میں جانا چاہتے ہیں، میں جاپان میں رہتا ہوں، میں اس کا بتاتا ہوں کہ اگر آپ یہاں پہ اسٹوڈنٹ آنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے، سمپلی گوگل پہ جائیں، جا کے سرچ کریں ہاؤ ٹو اپلائی اسٹوڈنٹ ویزا، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ویزا فار جاپان، واٹس از دا ریکوائرمنٹ آف اسٹوڈنٹ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ویزا اور انٹرنیشنل اور جیپنیز لینگویج اسٹوڈنٹ ویزا فار جاپان۔ آپ دو تین چیزیں یہ جا کے گوگل پہ سرچ کریں گے، آپ کو بہت ساری جو ویب پیجز کھل کے آپ کے سامنے آ جائیں گی، ڈیٹیل سے ساری انفارمیشن آ جائے گی۔ ہم بھی وہی سرچ کر کے آپ کو بتاتے ہیں موسٹلی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں آپ خود کر سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، کیونکہ بہت سارے دوست ایسے سوالات پوچھتے رہتے ہیں جن کا چھوٹے چھوٹے سوال ہوتے ہیں، لیکن ہم سب جو ہے نا ایک ایک جگہ پہ جا کے سرچ کر کے میں نہیں بتا سکتا۔ تو اس کے لیے میں نے سوچا ہے کہ آپ سب کو یہ بتا ہی دوں۔ کیا کہتے ہیں نا کہ کسی کو آپ مچھلی پکڑ کے مت کھلائیں، کیونکہ آپ کتنی دفعہ کھلا دیں گے، آپ اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دیں، یہ اس کے لیے ثواب کا کام آپ کر دیں گے۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ میں آپ لوگوں کو خود بتا ہی دوں، بتاتا رہتا بھی ہوں پہلے بھی، یار یہ انفارمیشن کیسی اکٹھی کی جاتی ہے اور اس سے فائدہ حاصل کیسے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک میرے خیال میں آپ سب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اگر پھر بھی اگر آپ کو لگے کہ یار نہیں ایسے نہیں شاہ بھائی، کچھ لوگ ایسی مجھے کمنٹس کر کے کہہ رہے ہیں، ایک بھائی انڈیا سے وہ کہہ رہے تھے کہ امبیسی ویزا نہیں دے رہی، آپ ویزا دے دو، میں جاپان آنا چاہتا ہوں، میرا دوست ہے وہ بیمار ہے۔ یار دیکھو، اگر آپ کو امبیسی نے ویزا دینا، میں کون ہوتا ہوں ویزا دینے والا؟ ایک بھائی انہوں نے کمنٹ کیا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا آپ بتائیں کہ پھر کون سا والا اچھا طریقہ ہے جس سے جاپان آیا جائے یا کسی ملک میں۔ تو میں یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں آپ اسٹوڈنٹ ویزا پہ آ جائیں، آپ جناب ورک ویزا لے کے آ جائیں، اب بزنس ویزا پہ آ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اب جو صحیح والا ویزا ہے اس پہ آئیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ٹورسٹ ویزا پہ آئیں اور آ کے جو ہے دوسرے تیسرے پنگے کریں، یہاں پہ آ کے اپنے آپ کو بھی کھجل کریں، ایک لمبے چکر میں پڑ جائیں اور پاکستان کا بھی ہم نام بدنام کریں، اپنے ملک کا بھی، اور یہ اچھا نہیں ہوگا۔ صرف یہی میں کہوں گا، اور میرے ذہن میں اس ٹائم یہ کمنٹس آ رہے تھے، میں نے ان کا بتا دیا ہے، اور یہ میرے ذہن میں ایک تھوڑی دیر سے آ رہی تھی انفارمیشن، میں بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو کہ کیسے آپ لوگ جو ہے نا انفارمیشن لے سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے ایسے ملک ہوتے ہیں یورپین کنٹریز جن کو کہ وہاں پہ کام کرنے والوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کی کوئی بہت زیادہ ریکوائرمنٹس نہیں ہوتی۔ ایون بی اے بندہ سم ٹائم پڑھا ہوا یا ماسٹر ڈگری ہولڈر یا یہ وہ، ان کو بھی وہ ویزاز ایشو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن صرف کیا ہوتا ہے، ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ویزا کی کیا کیا ریکوائرمنٹ ہیں اور ان کو کیسے اپلائی کرنا ہے، کوئی بتانے والا ہی نہیں ہوتا۔ تو ہم کو جو بھی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں وہ ایسے ہی گزر جاتی ہیں۔ تو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دیز تھنگس۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، جس ملک میں بھی آپ جانے کے خواہش مند ہیں، اس ملک کے متعلق آپ نے جا کے انفارمیشن اکٹھی کرنی شروع کر دینی ہے کہ وہ ویزا کیسے دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے دیکھنا کیا ہے کہ اس ملک میں اس کی اکانومی کو چیک کرنا ہے۔ صرف یہ نہیں دیکھنا کہ ہوئے یار امریکہ بہت اچھا ملک ہے یا یورپ کا فلانا ملک بہت اچھا ہے، آپ نے ریسنٹلی اس کی جو اکانومی ہے اس کو وزٹ کرنا ہے، اس میں کتنے پرسنٹ جو ہے شرح ہے بے روزگاری کی اس ٹائم، وہ چیک کرنی ہے، کیونکہ کرونا کے بعد بہت سارے ایسے ملک ہیں جو یورپ کے بہت اچھے ملک مانے جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ ان کے اپنے لوگ اس ٹائم لاکھوں لوگ
بے روزگار پھر رہے ہیں. اگر آپ وہاں چلے بھی گئے تو بے روزگار ہوں گے اور گھومیں گے جا کے, پیسہ کمانے کو نہیں ملے گا, کیسے سروائیو کریں گے؟ آپ کہیں گے میں کہاں آ کے پھنس گیا, اور لاکھوں روپیہ بھی اپنا ضائع کر بیٹھیں گے اور ٹائم بھی. تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے وہی جو میں بتا رہا ہوں, آپ نے کرنا کیا ہے, اس ملک کی جا کے ساری انفارمیشن لینی ہے. ویزا ریکوائرمنٹس تو لینی ہی لینی ہے. اس کے بعد اس کی اکانومی چیک کرنی ہے, وہاں پہ کتنی اس ٹائم بے روزگاری ہے وہ چیک کرنی ہے, وہاں پہ سیلری کیا مل رہی ہے وہ چیک کرنی ہے. اس ملک کی جو ایکسپورٹس ہیں یا امپورٹ ہیں وہ مین کیا ہے, اس کے کاروبار کیا چل رہا ہے, سارا اس ملک کو آپ نے پرول دینا ہے یار, کھنگال دینا ہے, ٹھیک ہے نا. پھر آپ نے کہنا ہاں یار یہ والا ملک اچھا ہے, یہ اوپر جا رہا ہے, واقعی یہاں جاؤں گا تو میں جا کے کچھ کر سکتا ہوں, میں جو ٹائم دوں گا تو میں اس میں اپنی زندگی بنا سکتا ہوں, نہ کہ وہاں جا کے رڑ جاؤں. ٹھیک ہے, اپنا بہت سارا خیال رکھیں, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. تو ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز لے کے میں آپ کے لیے حاضر ہوتا رہوں گا. چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کر لیں. ٹھیک ہے, اپنا بہت سارا خیال رکھیں. انٹل دا نیکسٹ ویڈیو, مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.